السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ رب قدیر اپنے حبیب دونوں عالم کے طبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم تمام کو ایمان پہ رکھیں اور ایمان کی ہی موت نصیب فرمائیں۔ معزز ناظرین و سامعین حضرات، آج میں آپ کی خدمت میں ایک عظیم تحفہ لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اکثر آپ لوگ اپنے دوستوں احباب سے، بھائیوں سے، گھر کے لوگوں سے یہ شکایت سنتے ہوں گے کہ مجھے رات میں ڈراؤنے خواب آتے ہیں اور نیند جو ہے خراب ہو جاتی ہیں، پھر اس ڈراؤنے خواب کا اثر دن بھر اور پھر کئی دنوں تک بھی ہوتا ہے کہ انسان ڈرا ہوا ہوتا ہے، اور اچھے خواب بھی ہوتے ہیں جس کا احساس بھی انسان کو ہوتا ہے۔ تو اچھے خواب کیا ہے، برے خواب کیا ہے، اور ان خوابوں کے تعلق سے دوسری بات یہ بھی کہ اگر کوئی بندہ خواب دیکھیں اور اگر وہ اچھا خواب ہے جس کی تعبیر خود وہ سمجھ سکتا ہے تو بڑی خوشی کی بات، اس کا اظہار بھی کرے، مگر جس خواب کی تعبیر اس کو معلوم نہ ہو تو ایسے بندوں کے سامنے اس خواب کو بیان بھی نہ کرے، اور کسی ایسے بندے سے بھی خواب کی تعبیر نہ پوچھے جو خوابوں کی تعبیر کو صحیح طور پر نہ جانتا ہو، جس کو علم رؤیا اچھی طرح سے اس پر عبور ہو، جو خوابوں کی تعبیر جانتا ہو اور مکمل اس پہ عبور حاصل ہو، یا ایسا آدمی یا ہمارا کوئی عالم جو کتابیں دیکھ کر یا اس کو سمجھ کر صحیح تعبیر بتا سکتا ہے، انہی حضرات سے اپنے خوابوں کو بیان کیا کریں اور اچھے خوابوں پر شکر ادا کرے کہ اچھے خواب بحمدہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیاطین کی طرف سے ہوتے ہیں۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں آج ایک عظیم تحفہ سرکار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی حدیث کی شکل میں لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ نیند میں ڈر جائیں یا اس ڈر کی وجہ سے آپ کے دن بھر بھی آپ پر خوف و ہراس رہتا ہو، یا آپ دیکھنے کے بعد کئی دنوں تک نیندیں نہ آتی ہوں، یا دل میں ڈر کسی طرح کا بیٹھ گیا ہو، تو ہم کیا کریں، کیا کرنا نہیں چاہیے اور کیا کرنا چاہیے، اور کتنا عظیم تحفہ سرکار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے کہ اگر ہم ایسے ڈراؤنے خواب دیکھیں تو کیا پڑھیں اور اس کے پڑھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی اس کلپ میں ہم آپ حضرات کو مکمل طور پر اس کی وضاحت فرمائیں گے، مگر میری گزارش یہ ہے، التجا ہے، اپیل ہے کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، سنیں، تاکہ آپ کو پوری معلومات حاصل ہو سکے اور آپ کے علم میں، عمل میں اضافہ ہو سکے، اور آپ کے گھر میں اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو ڈرتا ہے اور خوابوں کی وجہ سے، برے خوابوں کی وجہ سے پریشان رہتا ہے، تو آپ حضرات کے لیے ایک سنہرا موقع ہے کہ آپ حضرات اس کلپ کو سننے کے بعد سنتے ہوئے اس کو لکھ بھی سکتے ہیں اور پھر اپنے بھائیوں کے لیے ایک آسان راستہ بھی نکال سکتے ہیں اور امن و سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب قدیر ہم تمام کو نیک اعمال کی طرف آمادہ فرمائے۔ میں آپ حضرات کی بارگاہ میں جو ہے چند احادیث مبارکہ پیش کرنے لگا ہوں۔ پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اچھے یا برے خواب جب کوئی بندہ دیکھے تو اسے کیا پڑھنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی بندہ ناپسندیدہ خواب دیکھے تو بائیں جانب
3 مرتبہ تھوکے، 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور جس کروٹ پر لیٹا ہو اسے بدل لے۔ 3 باتیں سرکار نے بتائی ہیں اگر کوئی بندہ رات میں خواب میں ڈر جائے۔ اول تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی آپ بستر پہ جائیں اور اپنے گھر کا دروازہ بند کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر دروازے کی کنڈی لگائیں، اور بستر پہ جب آئے تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں۔ اس بیچ میں اس موضوع سے ہٹ کے ایک بات بول رہا ہوں۔ اکثر ایک بات ہم سننے کو ملتی ہیں، دیکھنے کو ملتی ہیں کہ میاں بیوی میں نا اتفاقی ہوتی ہے، دونوں میں جو ہے محبتیں قائم نہیں رہ پاتی ہیں۔ اس کی ایک وجہ بزرگان دین صوفیہ کرام لکھتے ہیں کہ جب میاں بیوی بستر پہ آنے کو سوچتے ہیں اور آنا چاہتے ہیں تو شیطان کچھ ایسی چیزیں بستر پہ ڈال دیتا ہے جس کی وجہ سے میاں بیوی میں نا اتفاقی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمارا اسلامی طریقہ ہے، سنت مبارکہ ہے کہ جب بستر پہ جائیں تو بستر کو پہلے جھٹک لیا کرے، اوڑھنی والی چیز کو جھٹک لیا کرے، اور بستر پہ جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرے، تو ہر طرح کے شر سے، شیطان کی بدماشی سے اللہ رب قدیر ہمیں محفوظ فرمائے گا۔ اور میں نے جو حدیث ابھی پیش کی ہیں کہ حضرت جابر نے فرمایا کہ سرکار نے فرمایا اگر کوئی بندہ خواب میں ڈر جائے تو وہ بائیں طرف 3 دفعہ تھوکے اور 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے، اور اگر سیدھی کروٹ پہ لیٹا ہوا ہے تو الٹی کروٹ پہ سو جائے، اور الٹی کروٹ پہ لیٹا ہوا ہے تو سیدھے کروٹ پہ سو جائے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی برے خواب جو اس نے دیکھا ہے پھر دوبارہ وہ نہیں دیکھے گا انشاءاللہ۔ آگے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، جب تم میں سے کوئی بندہ خواب دیکھے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہ کوئی بندہ اگر پسندیدہ خواب دیکھتا ہے، اچھا خواب دیکھتا ہے، مثلا کوئی حرم شریف میں ہے، کوئی مدینے میں ہے، کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی درود و سلام پڑھ رہا ہے خواب میں، تو یہ خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ جب ایسا خواب دیکھے تو بندے کو چاہیے کہ الحمدللہ کہے، اور اپنا یہ خواب دوست و احباب کو بتائے۔ یعنی یہ کہ اچھے خواب دیکھیں تو دوست و احباب کو اس کے بارے میں اطلاع دیں، اور جب اس کے سوا کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو یقیناً یہ شیاطین ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو ایسا خواب جو ڈراونا ہو یا خوف میں ڈالنے والا ہو، کسی بھی طرح کا برا خواب آپ دیکھیں تو اس کو شیطان کی طرف سے جانے اور اس پر جو ہے اللہ رب قدیر کی پناہ مانگے، اور اللہ رب قدیر کے پیارے محبوب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جو عمل ہم نے اوپر بتایا وہ عمل آپ کریں، انشاءاللہ برے خواب سے آپ محفوظ رہیں گے۔ آگے لکھتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، اچھے خواب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوتے ہیں، اور پریشان کن خواب یعنی پریشان کرنے والے خواب من جانب شیاطین ہوتے ہیں، یعنی شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو جو شخص خواب میں کوئی بری چیز دیکھے تو اپنی بائیں جانب 3 مرتبہ تھو تھو کر کے پھونک دے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تو اسے کوئی ضرر نہ دے گا۔ یعنی یہی بات جو میں نے اوپر بیان کی کہ اگر کوئی برا خواب دیکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بائیں طرف 3 دفعہ تھوکے اور 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور جس کروٹ پہ لیٹا ہے
اس کے علاوہ دوسری کروٹ لے لے، یعنی سیدھی کروٹ پہ لیٹا ہے تو الٹی کروٹ پہ سو جائے، اور الٹی کروٹ پہ لیٹا ہے تو سیدھی کروٹ پہ سو جائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس برے خواب کی زر سے اللہ رب قدیر اپنے حبیب کے صدقے میں برے خواب دیکھنے والے کو محفوظ رکھے گا، اور اچھے خواب دیکھے تو اپنے دوست و احباب سے بیان فرمائیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے برے خواب دیکھتے ہیں تو اس کا خوف دل میں ہوتا ہے، ڈر جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے اور کیسے جو ہے ہم اس بلا سے، اس ڈر سے نکل سکتے ہیں؟ ہمارے اسلام نے ہمارے لیے ایسے عظیم راستے ہموار فرمائے ہیں کہ ہم اگر سنیں، پڑھیں، سیکھیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی زندگی بھی آسان ہوتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی آسان انشاءاللہ ہو جائے گی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کوئی بندہ نیند میں ڈر جاتا ہے، گھبراہٹ اس کو نیند میں ہوتی ہے، یا پھر رات میں اس کو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک نہایت اچھا وظیفہ میں آپ کو سرکار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی حدیث شریف کی شکل میں پیش کر رہا ہوں۔ اس تحفے کو قبول فرمائیں اور اپنے دوست و احباب تک اس کو نشر فرمائیں، پہنچائیں، تاکہ آپ کے دوست و احباب کو، اپنے اہل خانہ کو، آپ کے رشتہ داروں کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ نیند میں اگر کوئی گھبرا جاتا ہے یا رات میں اس کو گھبراہٹ آتی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ میں حدیث شریف کے ضمن میں یہ باتیں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہما اپنے والد صاحب سے اور ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی نیند کی حالت میں گھبراہٹ کا شکار ہو جائے، اور یہ گھبراہٹ برے خواب دیکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے، تو یہ الفاظ کہیں۔ یہ سرکار نے تعلیم دی تھی کہ اگر کوئی بندہ برے خواب دیکھے اور گھبرا جائے، دل اس کا دھڑکنے لگے، اسے پسینہ آنے لگے، یا اس کا بدن تھر تھرانے لگے، دل میں جو ہے ڈر بس جائے، تو کیا کرنا چاہیے؟ سرکار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعوذ باللہ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ من ہمزات الشیطان وان یحضرون۔ یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ گھبراہٹ دور ہو جائے گی۔ اور ایک نہایت ہی دلچسپ واقعہ میں آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کے ذوق میں بھی اضافہ ہو اور آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں اپنے خواب میں نظر آنے والی خوفناک چیزیں بیان کی۔ حضرت خالد بن ولید جو سیف اللہ ہے، یہ لقب آپ کو دیا گیا کہ اللہ کی تلوار۔ دیکھیں ایسے مبارک لوگوں کو بھی برے ڈراؤنے خواب آتے ہیں، تو اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں کہ اگر کوئی بندہ جو ہے کسی عالم سے پوچھنے میں ڈرتا ہے، شرماتا ہے کہ ہمیں برے خواب آتے ہیں، شرمانا نہیں چاہیے۔ دیکھیے خالد بن ولید اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پیارے اور معزز صحابی ہے، جن کو یہ لقب دیا گیا سیف اللہ۔ وہ حضرت خالد بن ولید کو جو ہے خواب میں نظر آنے والی خوفناک چیزیں جو ہوتی تھیں اس کو بیان کیا، جو ان کو رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز پڑھنے میں رکاوٹ پیدا کر دیتی تھی، یعنی گھبراہٹ کی وجہ سے جو ہے نہیں پڑھ پاتے تھے، یا پھر جو ہے اس وقت نیند لگتی تھی جب تہجد آپ پڑھنے کے لیے بیدار ہوتے، یا جو ہے آپ جب سونا چاہتے تو برے خوابوں کی وجہ سے نیند نہیں آتی، اور بعد میں نیند لگتی کہ آپ کی تہجد قضا ہو جایا کرتی، یعنی کچھ دن آپ تہجد نہ پڑھ پائے تو افسوس ہوا، اور سرکار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے اس کی شکایت کی۔ تو سرکار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خالد بن ولید، کیا چند کلمات نہ تمہیں بتا دوں
جنہیں پڑھا کرو، اور یہ کلمات ایسے ہیں کہ تم انہیں 3 بار بھی نہیں پڑھنے پاؤ گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے تم جو خوف میں مبتلا ہو، اور تم سے یہ خوف میں مبتلا کرنے والی چیزیں دور فرما دے گا۔ بندہ اگر کسی خوف میں ہو، کسی ڈر میں ہو، یہ جو کلمات سرکار صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کو تلقین فرمائی ہے اور درس دیا ہے، اگر بندہ اس پر عمل کر لے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 3 دفعہ نہیں پڑھنے پائے گا، یعنی 3 دفعہ بھی کلمے پورے نہیں پڑھے گا، انشاءاللہ اس کے دل سے گھبراہٹ دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سرکار صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ 3 جو ہے تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں کہ تم 3 دفعہ نہ پڑھنے پاؤ گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل سے اس برے خواب کا خوف اور دل کی گھبراہٹ کو دور فرما دے گا۔ انہوں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ ارشاد فرمائے رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے آپ کی خدمت میں شکایت بھی اسی امید پہ کی تھی۔ سبحان اللہ، سرکار کے صحابہ کا بھی عقیدہ تھا کہ اگر ہمارے دل میں بھی گھبراہٹ ہو تو اس کا علاج سرکار فرماتے ہیں۔ اس لیے حضرت خالد بن ولید نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری شکایت کرنے کا بھی مقصد یہی تھا کہ یا رسول اللہ، میرے دل کی گھبراہٹ کو، میرے برے خوابوں کو دفع ہونے کے لیے کوئی تدبیر فرمائیں۔ تو سرکار صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کلمات پڑھ لیا کرو۔ اور کلمات کیا ہے؟ آپ غور سماعت فرمائیں۔ فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیطان وان یحضرون۔ سبحان اللہ، یہ حدیث شریف کے جملے بھی ہیں اور گھبراہٹ کو دور کرنے کے کلمات ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ چند راتیں نہ گزری تھیں کہ حضرت خالد بن ولید بارگاہ رسالت مآب میں صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر نثار، میری جان اور میری روح آپ پر قربان، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، جو کلمات آپ نے مجھے سکھائے تھے میں نے انہیں 3 بار پورا بھی نہ کر پایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس تکلیف سے مجھ سے اس کیفیت کو اور اس خوف کو اور اس ڈر کو اور اس گھبراہٹ کو دور فرما دیا جس میں خود مبتلا اپنے آپ کو پایا کرتا تھا۔ اب تو سرکار صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کے پیارے صحابی فرماتے ہیں، دیکھیے کتنا پیارا وظیفہ ہے دل کی گھبراہٹ اور برے خوابوں سے دور ہونے کا۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کتنی عظیم ان کے اندر طاقت آئی، فرماتے ہیں کہ اگر میں رات کو شیر کے سامنے اس کے پنجرے میں بھی داخل ہو جاؤں تو مجھے کچھ خوف محسوس نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ رب قدیر کے پیارے محبوب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے کتنا پیارا وظیفہ ہمیں دیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ حضرات اپنے دوست و احباب تک اس ویڈیو کو، اس عظیم حدیث پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی عظیم تعلیمات کو آپ پہنچائیں گے اور کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ جب تک آنے والی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں اور ہمارے اور اہل ایمان کے حق میں دعائے خیر فرمائیں۔ اللہ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میں محمد حذیفہ برکاتی، سنگمنیر، دارالعلوم برکات الجیش، خطیب و امام احمد رضا مسجد۔